معزز و مکرم حاضرین جمعہ، آج تقریباً ہر گھر سے یہ شکایت سننے ملتی ہے اور لوگ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے، اسے کوئی بھی کام کرنے کا حکم دیں وہ اسے نہیں کرتی ہے، بلکہ ہم سے زبان درازی کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے۔ اکثر گھروں کی یہی شکایت ہے کہ ان کی اولاد نافرمان بن چکی ہے اور بگڑ چکی ہے اور بگڑ رہی ہے۔ آج اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہمارا موضوع ہوگا تربیت بچوں کی یا ہماری۔ اولاد یہ زندگی کی عظیم نعمت ہے۔ زندگی میں رونق اولاد سے ہے، زندگی میں چمک اولاد سے ہے۔ وہ گھر بہت خوشحال لگتا ہے جس کے اندر بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے۔ زندگی میں رونق خوبصورتی لانے کے لیے اولاد بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اولاد کے حوالے سے دو الگ الگ نظریے پیش کیے گئے ہیں۔ کچھ آیات قرآن میں ایسی ہیں جن میں اولاد کو عظیم نعمت کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جن میں اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے اور اولاد کو دشمن بھی کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ دنیاوی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اولاد ضروری ہے۔ سورہ نوح میں فرمایا اگر انسان استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال دے کر تمہاری مدد کرے گا، اولاد عطا کر کے۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ دونوں آیت میں اولاد کو بڑی عظیم نعمت کہا گیا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں جس میں اولاد کو فتنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارے پاس جو مال ہے اور جو اولاد ہیں یہ فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچ کر رہو۔ قرآن مجید میں دو نظریے ہیں اولاد کے حوالے سے۔ پہلا، اولاد کو بڑی عظیم نعمت کہا گیا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور دوسرا اولاد دشمن بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے اگر اولاد نیک ہے، متقی ہے، مطیع و فرما بردار ہے، اللہ کے قانون کو ماننے والی ہے، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے والی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر اولاد نافرمان ہو جائے، وہ شریعت کی بات نہ مانے، وہ اپنے والدین کی بات نہ سنے، والدین کو برا بھلا کہے، ان کی بے عزتی کرے، تو یہ کسی فتنے سے کم نہیں ہے۔ دو نظریے جو بیان کیے گئے خلاصہ یہی ہے، اولاد اگر نیک ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے،
औलाद अगर बुरी है, नाफरमान है, तो ये आपकी दुश्मन है और फितना है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने भी औलाद के लिए अल्लाह ताला से दुआ की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो तकरीबन तमाम लोगों को याद होगी, जो उन्होंने की, रब्बि हबली मिनस्सालिहीन। नेक औलाद के लिए अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की है उस वक्त जब वो बूढ़े हो चुके हैं। इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा। उन्होंने उस वक्त दुआ की, उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैं अब कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरे बाल पक चुके हैं, सफ़ेद हो गए हैं। फ़हबली मिन लदुनका वलिया, मुझे एक नेक वारिस अता कर, नेक औलाद अता कर। औलाद के लिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से दुआ की है। आज हम असल मौजू की तरफ चलें तो तरबियत बच्चों की या हमारी, उसमें पहला उसूल, आप शादी किस औरत से कर रहे हैं। शादी से पहले ये देखना ज़रूरी है कि जो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है वो कैसी है, वो नेक है या नहीं। तरबियत औलाद शुरू होती है शादी के पहले से। इंसान की शादी अभी नहीं हुई है, शादी से पहले ही इंसान को ये सोचना है, इस पर गौर करना है कि कौन कौन सी औरत मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है, किस औरत से मैं शादी करना चाहता हूँ, उसे देखना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की बिना पर शादी की जाती है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह, औरत से शादी 4 चीज़ों की बुनियाद पर की जाती है। उसके माल को देखकर, उसके ख़ानदान को देखकर, उसके हसब व नसब की बिना पर और दीनदारी की बिना पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दीनदार लड़की को तरजीह दो, दीनदार औरत को तरजीह दो। आज एक इंसान का जब किसी जगह रिश्ता जाता है, उन्वान याद रखिएगा, तरबियत बच्चों की है हमारी, सबसे पहले अपनी तरबियत करना ज़रूरी है। जब भी किसी इंसान का रिश्ता किसी के घर जाता है तो अक्सर लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि हमें वहाँ से सामान कितना मिलेगा, जहेज़ कितना मिलेगा। सबसे पहले अक्सर लोगों के दिलों में यही ख्याल आता है और ऐसी जगह लोग शादी करना चाहते हैं जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा मालो दौलत मिले या जहेज़ उन्हें बहुत ज़्यादा मिले। सोच को बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसूल बता दिया। शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपनी औलाद को नेक बनाने की अगर ख्वाहिश है, अपनी औलाद को अगर अपना फरमाबरदार और अल्लाह तबारक व तआला के कानून को मानने वाला बनाने की अगर ख्वाहिश है, सबसे पहला उसूल, आप किससे शादी कर रहे हैं, आप जिससे शादी कर रहे हैं वो नेक है या नहीं। अगर आप किसी और से या बदचलन औरत से या बदकिरदार औरत से शादी कर लेते हैं और वो अगर आपके बच्चे की माँ बन जाती है, तो वो तरबियत अपनी औलाद की फिर कैसे करेगी। अपनी औलाद को नेक बनाने के लिए, अपनी औलाद को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला उसूल यही है, आप शादी किससे कर रहे हैं, दीनदार औरत से शादी कीजिए। एक मर्द का पैगाम गया किसी लड़की के घर, उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, दीनदार लड़की को तरजीह दो। एक मर्द का एक लड़के का रिश्ता गया लड़की की तरफ। अब यहाँ लड़की वालों की ये जिम्मेदारी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, जब भी किसी भी मर्द का, किसी भी आदमी का किसी के घर रिश्ता जाए शादी के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो नेक इंसान है, इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजुहु,
اگر آپ کے گھر کسی بھی نیک انسان کا رشتہ آتا ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بہت بہترین ہیں، فزوجو، اس سے نکاح کر دو۔ تربیت اولاد کے لیے جو پہلا اصول ہے، آپ جس سے شادی کر رہے ہیں، جس لڑکی سے آپ شادی کر رہے ہیں، وہ لڑکی بھی نیک ہونی چاہیے، اور لڑکیاں جس مرد سے شادی کر رہی ہیں، جس لڑکے سے وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ لڑکا بھی نیک ہونا چاہیے، دونوں نیک ہونا چاہیے۔ آج معاشرہ بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ آج معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ چٹ منگنی پٹ بیاہ، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یہی کچھ چل رہا ہے۔ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپس میں دوستی کی، آپس میں گفتگو ہوئی، وہ پتہ نہیں پھر فرینڈ بن گئے اور انہوں نے لے کر آ گیا بغیر نکاح کے، یا پھر کورٹ میں جا کر انہوں نے شادی کر لیا، اپنے گھر میں لے کر آئے، ابا جان سے کہا ابو یہ آپ کی بہو ہے، امی سے کہا امی یہ آپ کی بہو ہے، میں نے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی کر دی ہے، میں نے آپ کو کسی مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہیے۔ یہ غلط اصول ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ کسی اور ملک کا، کسی اور مذہب کا کلچر تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں، جس لڑکی سے، وہ نیک ہونا چاہیے، اور لڑکیاں جس سے شادی کر رہی ہیں وہ لڑکا بھی نیک ہونا چاہیے۔ تربیت اولاد کا پہلا اصول، اگر ہم پہلے اصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو اولاد ہوگی یقیناً وہ نیک اولاد ہوگی۔ شادی ہو گئی، مرد بھی نیک ہے، عورت بھی نیک ہے، اس کے بعد بچے کی پیدائش جیسے ہوئی، اللہ کے نبی، میں شروع سے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ باتیں کچھ ہفتے چلیں گی، شروع سے یاد رکھیے گا۔ آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اچھے سے نام رکھا جائے، اس کے بال مونڈے جائیں، جب وہ 7 دن کا ہو جائے، جو شریعت میں بتایا گیا ہے عقیقہ کرنے کا، 7 دن میں آپ عقیقہ کریں، اس کے سر کے بال مونڈیں اور اس کا اچھے سے نام رکھے۔ ایک اہم بات یہ، انسان کے ہاں اولاد ہو گئی، اولاد کی پیدائش ہو گئی، پہلے دن ہی آپ اپنے بچے کا، اپنی اولاد کا نام رکھ سکتے ہیں، پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اولاد ہوئی تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اس بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائیں، یا پھر حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس اپنے بچے کو بھیجا اور ساتھ میں چند کھجوریں بھی دیں۔ وہ پہلے دن کا بچہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد ہے، اللہ کے نبی کی گود میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بچے کے ساتھ کچھ اور بھی بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چند کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں، انہیں منہ میں رکھا، چبایا، اور اس کے بعد وہ کھجوریں، اس کا لعاب جو اللہ کے نبی کا لعاب تھا وہ اس بچے کے منہ میں ڈال دیا گیا تاکہ کچھ اثر ہو، تاثیر ہو۔ یہ سنت ہے، اس طرح گٹھی کرنا اسے کہا جاتا ہے۔ آپ اس طرح کریے، پہلے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں اس کھجور کو چبا کر اس کے منہ میں رکھا، اور اس کے بعد اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ پہلے دن بھی جب بچے کی پیدائش ہو پہلے دن نام رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پہلے دن آپ نے نام نہیں رکھا ہے تو 7ویں دن بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے موقع پر 7ویں دن آپ نے فرمایا کہ ان کا عقیقہ کیا جائے، ان کے سر کے بال موڑے جائیں اور ان کا نام رکھا جائے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا نام بھی 7ویں دن رکھا گیا۔ پہلے دن بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں اور 7ویں دن بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ نام رکھنے کے حوالے سے بہت ساری الگ الگ سوچ معاشرے میں چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ، اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں علماء کرام سے، فون میں
یا واٹس ایپ میں یا کچھ میں بھی خط کے ذریعے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ بچے کا نام بتائیے، اچھا سا نام بتائیے. ایسا نام لوگ پوچھتے ہیں، اور لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کچھ یونیک نام بتائیے. آج کل لوگ کچھ ہٹ کے نام رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نام جو مثال کے طور پر جامعی کے اندر موجود نہیں ہے. اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایسا نام رکھیں جو ہمارے اس قصبے میں جامعی میں موجود نہیں ہے، ہم ایسا نام رکھیں گے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. ایک مرتبہ علماء کرام سے مختلف قسم کے سوالات عوام کرتے رہتی ہے، پوچھتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ جب ایک شخص ایک عالم سے بار بار یہی سوال کر رہا تھا کہ کچھ ہٹ کے نام بتائیے، ایسا نام جو میرے خاندان میں نہیں ہونا چاہیے، میرے شہر میں بھی نہیں ہونا چاہیے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں بھی یہ نام نہیں ہونا چاہیے. اس عالم نے حالانکہ مزاحیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایک کام کریں، آپ اپنے بیٹے کا نام ابلیس رکھ لیں، کیونکہ وہ نام تو کسی نے نہیں رکھا ہے. آپ اگر ہٹ کے نام رکھنا چاہتے ہیں تو ابلیس سے زیادہ ہٹا ہوا تو کوئی نہیں ہے، دنیا میں بھی ذلیل آخرت میں بھی ذلیل ہے. تو آپ ایسا کریں، ابلیس نام رکھ لیں. تو اس طرح کے حالانکہ انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا تھا، لیکن اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسا نام بتائیں جو ہمارے خاندان میں نہیں ہے. یا پھر کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں ایسا نام بتائیں کہ ملتا جلتا ہو. مثلا کسی انسان کے 2 لڑکے ہیں اور اس کے یہاں تیسری اولاد ہوئی جو لڑکا ہے، تو وہ علماء کرام سے سوال کرتے ہیں کہ جو 2 نام ہیں پہلے بیٹوں کے ان سے ملتا جلتا کچھ نام بتائیں. ہمیں دیکھنا کیا ہے نام رکھنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے. ناموں کا اثر ہوتا ہے، آپ اچھا نام رکھیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کو جو سب سے اچھے نام ہیں، اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ ہے. عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. کوئی تیار نہیں ہوتا اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھنے کے لیے. کوئی تیار نہیں ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کا نام عبد الرحمن رکھے. کسی کو بتایا جائے کہ آپ اپنی اولاد کا نام عبداللہ رکھ لیں، عبد الرحمن رکھ لیں، ابو بکر رکھ لیں، عمر رکھ لیں، عثمان رکھ لیں، وہ بولتا ہے یہ تو میرے خاندان میں ہے، میں نہیں رکھنا چاہتا. آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں گے کتنے سارے ایسے لوگ تھے جن کے نام عبداللہ تھے. خود ان کے گھر میں خاندان میں کتنے لوگ تھے جن کے نام عبداللہ تھے، کتنے لوگ تھے جن کے نام عبد الرحمن تھے. بہت سارے ایسے نام ہیں جو صحابہ کرام نے رکھا ہے، باوجود کہ ان کے گھرانے میں وہ نام ہیں، لیکن سوچ ہماری بدل گئی ہے. اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ نام ہے وہ نام رکھیے، کیونکہ ناموں کا اثر ہوتا ہے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ بڑے عالم ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں میرے دادا کا نام تھا حزن. حزن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رنج و غم. حضرت سعید بن مسیب فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بار بار کہ میرے دادا کا نام حزن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنا نام بدل لیجئے، حزن نام ٹھیک نہیں ہے، کچھ اچھا نام رکھ لیجئے، سہل نام رکھ لیجئے، کوئی اور نام رکھ لیں. انہوں نے کہا کہ میرے باپ دادا نے رکھا ہے، میرے والدین نے رکھا ہے، اللہ کے نبی میں بدلنا نہیں چاہتا، رہنے دیجئے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میرے خاندان میں ہمیشہ رنج و غم رہا. ان کے دادا کا نام تھا رنج و غم، حزن نام تھا، مطلب اس کا ہوتا ہے رنج و غم. سعید بن مسیب فرماتے ہیں میرے گھرانے میں، میرے گھر میں کسی نہ کسی شکل میں مصیبت آتی ہی رہی، پریشانی آتے ہی رہی ہے. بس اوقات ناموں کا اثر ہوتا ہے. اچھا نام رکھیے. صحابہ کرام کے نام آپ رکھیں، ہو سکتا ہے ان کی تاثیر آئے. اگر لڑکی آپ کے یہاں پیدا ہوئی ہے، عائشہ نام رکھیں، خدیجہ نام رکھیں. نیک عورت جو اس دنیا میں رہ چکی ہیں، جو انبیاء کرام کی بیویاں ہیں، جو نیک ہیں، متقی ہیں، اور خاص طور سے امہات المؤمنین ہیں، ان کے نام رکھیے. آسیہ نام آپ رکھیں، مریم نام رکھیں، خدیجہ نام رکھیں، میمونہ نام رکھیں. اتنے اچھے اچھے نام ہیں جو صحابیات کے ہیں.
ایسے نام رکھیے کیونکہ ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں ایک شخص آیا، ایک باپ آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کر، اور اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، یہ میرا کہنا نہیں مانتی ہے، میری اطاعت نہیں کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کوڑا نکالا، اپنا درہ نکالا سزا دینے کے لیے اس لڑکے کو جس کی شکایت کرنے اس کا باپ آیا ہے۔ اس لڑکے نے کہا خلیفۃ المسلمین آپ مجھے امان دیجئے، میں کچھ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بولیے کیا بات ہے۔ اس اولاد جو اس کے ساتھ آئی تھی باپ کے ساتھ، اس نے کہا کہ میرے حق، جو میرے 3 حق تھے وہ میرے باپ نے مجھے نہیں دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ کون کون سے حق ہیں آپ کے جو آپ کے باپ نے آپ کو نہیں دیا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ سب سے پہلا میرا حق یہ تھا کہ میرا باپ نیک خاتون سے شادی کرتا۔ سب سے پہلا حق جو میرا حق تھا میرے باپ پر وہ یہ کہ یہ نیک عورت سے شادی کرتا۔ اس نے ایک رقاصہ سے شادی کی ہے، ایک ناچنے والی گانے والی عورت سے شادی کی ہے۔ یہ میرا پہلا حق تھا جو میرے باپ نے مجھے نہیں دیا ہے۔ اور میرا دوسرا حق یہ تھا کہ میرا اچھا سا نام رکھتا۔ اس نے میرا نام رکھا ہے جول، اور جول ایسے کیڑے کو کہا جاتا ہے جو گندگی میں پلتا ہے۔ دوسرا حق جو میرا تھا یہ اس نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا ہے، نہ تو میری ماں اس نے اچھی لایا اور نہ میرا نام اچھا رکھا ہے، جول نام رکھا ہے جس کا معنی ایسا کیڑا جو گندگی میں پلتا ہے، گندگی میں زندگی گزارتا ہے۔ اور تیسرا حق یہ تھا کہ یہ مجھے قرآن کی تعلیمات سکھاتا۔ اس نے کبھی بھی مجھے قرآن کے بارے میں نہیں بتایا، اس نے مجھے کبھی بھی قرآن کی تعلیمات کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی بھی قرآن پڑھنا نہیں سکھایا ہے، قرآن کی دینی تعلیمات کے بارے میں اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا ہے، تو امید کیسے کرتا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو بتانا مقصد اس واقعے سے، اس حدیث سے صرف یہ ہے آپ نیک عورت سے شادی کیجئے، اپنی اولاد کا نام اچھا رکھیے، انبیاء کرام کے نام پر رکھیے، صحابہ کرام کے نام پر رکھیے۔ اور اگر کسی انسان کو بولا جائے کہ آپ اپنے اولاد کا نام یحییٰ رکھ لیں، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، یحییٰ رکھ لیں یا عبد الرحمن رکھ لیں، اور اگر اس بستی میں کوئی یحییٰ نام کا شخص ہے یا عبد الرحمن نام کا شخص ہے یا عبداللہ نام کا شخص ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ وہ تو بوڑھے کا نام ہے، ہم کیسے رکھیں گے؟ تو یاد رکھنا چاہیے بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا نام بھی تو بچپن میں ہی رکھا گیا ہے، نہ کہ بوڑھے ہو گئے اس کے بعد، ان کا نام بھی جب وہ بچپن میں تھے تب ہی رکھا گیا ہے۔ لہٰذا ناموں کے حوالے سے یہ سوچ بدلنا ضروری ہے، اور ایسے نام رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جن ناموں سے شرک کی بو آتی ہے۔ مثلا کوئی انسان اپنا نام عبد النبی رکھ لے یا عبد الکعبہ رکھ لے یا حسین بخش رکھ لے یا علی بخش رکھ لے یا کوئی اور نام یا غوث اعظم رکھ لے، کوئی بھی نام جن ناموں سے شرک کی بو آتی ہے، جن ناموں میں شرک کی ملاوٹ پائی جاتی ہے، ایسے نام رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نام رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء حسنہ جو قرآن میں بتائے گئے ہیں ان ناموں کو رکھیں، اس کے پہلے عبد لگا کر۔ مثلا اللہ کا نام ہے الرحمن الرحیم، آپ شروع میں عبد لگائیں، عبد الرحمن نام رکھیں، عبد الرحیم نام رکھیں، عبد الغفار نام رکھیں، عبد المتین نام رکھیں، ایسے نام رکھیں۔ بہت سارے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں جو صفاتی نام ہیں وہ رکھتے ہیں لیکن اس کے پہلے وہ عبد نہیں لگاتے۔ مثلا کسی کا نام ہے عبد الرزاق تو لوگ اسے رزاق کہہ کر پکارتے ہیں یا رحمان کہہ کر پکارتے ہیں یا رحیم کہہ کر پکارتے ہیں جو کہ غلط ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، صفاتی نام ہیں، ان کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے، کیونکہ ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم رزاق کے بندے ہیں، ہم رحیم کے بندے ہیں۔ ناموں کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں جو شاید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیے، جو نام اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، وہ نام رکھیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ نام رکھیں، عبد الرحمن نام رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اپنا نام رباح نہ رکھے، کوئی انسان اپنا نام یسار نہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی انسان اپنا نام افلح نہ رکھے۔ اگر کسی انسان کا نام ماں باپ نے یا گھر والوں نے غلط رکھ دیا ہے، جس کے معنی غلط ہیں، اسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ آپ اس کا نام بدل دیجئے، اس کے کاغذات آپ سدھار سکتے ہیں، لیکن اس نام کو بدلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگ جن کے نام اسلام قبول کرنے سے پہلے جن صحابہ کرام کے نام غلط تھے، عبد الکعبہ تھا یا عبد العزہ تھا، جتنے بھی نام تھے جن میں شرک کی بو پائی جاتی ہے، سارے ناموں کو بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اچھا نام رکھا۔ تربیت اولاد کا پہلا اصول، نیک بنیے، نیک عورت سے شادی کیجئے، اور لڑکیوں کے لیے نیک مرد سے شادی کیجئے۔ اسی طرح اولاد اگر ہو اچھا نام رکھیں، صحابہ کرام کا نام رکھیں، انبیاء کرام کے نام پر رکھیں، صحابیات کے نام پر نام رکھیں۔ اسی طرح اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بچہ اب ہو گیا ہے، اس کی عمر تقریباً 3 سال یا 4 سال کی عمر اس کی ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کس طرح کر رہے ہیں؟ بچپن سے ہی تربیت آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، یا کچھ روایت میں عمر بن ابی سلمہ ہیں، وہ فرماتے ہیں جب وہ بڑے ہو گئے، انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، دسترخوان لگایا گیا، کھانے کے لیے دسترخوان سجایا گیا۔ حضرت عمرو فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے لگا تو میرا ہاتھ برتن کے ساری طرف گھوم رہا تھا، یعنی کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے، میرا ہاتھ برتن میں ساری طرف گھوم رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی عمر ہے؟ کتنے سال کے بچے عموماً گود میں ہوتے ہیں؟ 2 سال، 1 سال، 3 سال، زیادہ سے زیادہ 4 سال۔ حضرت عمرو فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی گود میں ہوں، کھانا کھا رہا ہوں دسترخوان میں، اور میرے سامنے جو برتن ہیں سارے برتن میں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تربیت کیسے کرتے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹے سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے کھانے کے آداب سن لیجئے۔ بہت سارے لوگ جو آج بزرگ ہو چکے ہیں یا جوانی کی دہلیز انہوں نے پار کر لی ہے، انہیں کھانے کے آداب بالکل نہیں بتائے، کھانا بالکل نہیں آتا ہے، صرف پیٹ بھرنا کافی نہیں ہے۔ تمام معاملات میں ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمرو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سم اللہ وکل بیمینک، بسم اللہ کہو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، جو تمہارے نزدیک ہے اس میں سے کھاؤ۔ کھانے کا اصول کیا ہے؟ کوئی بھی چیز آپ کھا رہے ہیں، کوئی بھی کھانے کی چیز آپ کھا رہے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کر کھائیے اور دائیں ہاتھ سے کھائیے۔ بہت سارے لوگ جو کھانا تو وہ دائیں ہاتھ سے کھا لیتے ہیں، لیکن جو بہت ساری چیزیں جو الگ ہیں، کھانے کے علاوہ جو چیزیں وہ کھاتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لے کر شروع کرو کھانے کو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کبھی نہ کھانا، وکل مما یلیک، اور جو کھانا تمہارے پاس ہے اس میں سے کھاؤ۔
آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، جو ایک ہی قسم کا کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، تو آپ جب کھانے کو شروع کریں گے، آپ نے چاول کے ساتھ کوئی سبزی ڈالی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز آپ نے ڈالا ہوا ہے، آپ جو آپ کے پاس ہے، جو کنارے سب سے کنارے جو نوالا ہے، اس میں سے آپ کھائیے، اپنے ہاتھ کو سارے برتن میں نہ گھمائیے۔ اگر کھانے مختلف طریقے کے ہیں، مثلا رمضان المبارک کے اندر اگر آپ افطاری کر رہے ہیں، اس میں بہت سارے سامان آپ کے دسترخوان پر ہوتے ہیں، وہاں پر آپ ہاتھ کسی بھی برتن میں ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایسا کھانا جو ایک ہی قسم کا کھانا ہے، آپ اس میں سے وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ جو پاس میں ہے اس کھانے کو کھائیے۔ یہ کھانے کے آداب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے سکھا رہے ہیں۔ حضرت عمرو کو کتنی عمر ہے؟ تقریباً 2 سال یا 3 سال یا 4 سال، اتنی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو کو یہ طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح تربیت اولاد کے لیے ایک اہم پہلو یہ ہے، آپ بچوں کو انعام دیجئے، کوئی بھی کام انہیں کہیے، ان سے یہ کہیے آپ کہ اگر آپ اتنا یاد کر لیتے، خاص طور سے طالب علم کے لیے ضروری ہے، وہ والدین جو طالب علم کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ انہیں لالچ دیں، علم حاصل کرنے کی حرص ان کے اندر پیدا کریں، علم حاصل کرنے کے لیے انہیں لالچ دیں، انہیں کہیں کہ بیٹا اگر آپ نے اتنے دنوں میں یہ سورہ اگر آپ نے یاد کر لی تو آپ کو اتنا انعام دیا جائے گا، اگر اتنے دنوں کے اندر آپ نے قرآن کو حفظ کر لیا تو آپ کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اس طرح کریے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میرے والد مجھے یہی ترغیب دلایا کرتے تھے، مجھے لالچ دیا کرتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا جتنی حدیثیں تم سن کر آؤ گے، ہر حدیث کے بدلے تمہیں 1 درہم ملے گا۔ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں درہم کے جستجو میں، نیت کا ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے، درہم ملیں گے، لیکن علم حاصل ہو رہا ہے، اچھے کام کے لیے ماں باپ انہیں تلقین کر رہے ہیں، انہیں لالچ دے رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں مختلف لوگوں کے درس میں شریک ہوتا تھا، بڑے بڑے محدثین کے درس میں نے شرکت کیے، میں وہاں زیادہ سے زیادہ حدیثیں سنتا تھا اور انہیں آ کر اپنے والد کو سناتا تھا، اپنے ابو کو میں وہ حدیثیں سناتا تھا۔ میرے ابو جتنی حدیثیں میں نے سنائی ہیں اتنے ہی درہم مجھے دیا کرتے تھے۔ تربیت اولاد کے لیے ضروری ہے، آپ اگر بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، نیک بنانا چاہتے ہیں، انہیں لالچ دیجئے، انہیں علم حاصل کرنے کا ان کے اندر شوق پیدا کیجئے۔ بہت ساری باتیں تھیں لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے انہیں نیک لڑکی سے شادی کرنے کی توفیق دے، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے انہیں نیک لڑکوں سے شادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اولاد بگڑ چکی ہے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ان کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني